نیکولا ٹیسلا جو کہ انسانی تاریخ کے ذہین ترین دماغوں میں سے ایک تھا، وہ اس کائنات کی بناوٹ کو سب اٹامک لیول یعنی کوانٹم لیول سے بھی زیادہ گہرائی کے اندر سمجھنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ مگر اس وقت کے دماغ کیونکہ تیار نہیں تھے ٹیسلا کی اس کھوج کو سمجھنے کے لیے یا اس کو قبول کرنے کے لیے، لہٰذا ٹیسلا کو پاگل کہا گیا اور ساری زندگی ان کو سائنس کے اندر وہ مقام نہ مل سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ ٹیسلا کا کہنا تھا کہ میں اس دنیا و کائنات اور انسان کی بناوٹ کا راز سمجھ چکا ہوں، اور آج جتنی بھی کوانٹم فزکس آپ کو پڑھائی جا رہی ہے وہ سب کی سب غلط ہے، کیونکہ آپ اپنی کھوئی ہوئی چیز کو غلط جگہ پر تلاش کر رہے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورس کی بناوٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف ظاہری طور پر نہیں یا پھر اسے ایٹم یا سب اٹامک لیول پر نہیں، بلکہ اس کو فریکوینسی، انرجی اور وائبریشن کی صورت میں سوچنا ہوگا، تب کہیں جا کر آپ اس کائنات کے رازوں کو سمجھ پائیں گے۔ نیکولا ٹیسلا دراصل لا آف اٹریکشن کو بھی سمجھ چکے تھے، یعنی جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کام کے لیے آپ کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جب بھی کسی غلط چیز اور بری چیز کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو اس کے اندر ڈوب جانا بھی آپ کے لیے اتنا ہی آسان کر دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ کسی نے بھی ان کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ اب اس لا آف اٹریکشن کا ہماری اس مادی دنیا کے اندر کیا مطلب ہے اور روحانی طور پر اس کا کیا مطلب ہے، آئیں ذرا اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ماڈرن کوانٹم فزکس یہ بتاتی ہے کہ دنیا و کائنات کی ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایٹم سے مل کر بنی ہے۔ ہم انسان، جانور، پرندے، سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز، ہر چیز، اور اسی ایٹم کو اگر زوم کریں اور کھول کر دیکھیں تو اس کے اندر الیکٹرونز، پروٹونز اور نیوٹرونز موجود ہیں، اور ان پارٹیکلز کو مزید زوم کریں تو یہ چارج پارٹیکل یعنی کوارک سے مل کر بنے ہیں، اور اگر ان کوارکس کو بھی مزید زوم کریں تو یہ وائبریٹ کرتی ہوئی رسیوں سے مل کر بنے ہیں جن کو سٹرنگز کہا جاتا ہے، یعنی مسلسل وائبریشن کرتی ہوئی رسیاں۔ انہی رسیوں کے خاص طرح سے وائبریٹ کرنے کی وجہ سے کسی بھی چیز کا وجود بنتا ہے، اور وہ تب تک قائم رہتا ہے جب تک یہ وائبریٹ کرتی رہتی ہیں، اور جیسے ہی یہ وائبریٹ کرنا بند کرتی ہیں تو کوئی بھی چیز اپنا فزیکل وجود کھو دیتی ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کی مثال لے لیں۔ انسانوں کے اندر اگر یہ وائبریٹ کرنا بند کر دیں گی تو انسانی جسم اپنا وجود کھو کر صرف ایک روح کے اندر بدل جائے گا۔ انہی سٹرنگز کی یونیک موومنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ چیز ایک درخت ہوگا، کوئی انسان، پانی، مٹی، ہوا، یا کوئی نہ نظر آنے والی انرجی۔ بس یہاں پر کوانٹم فزکس کا اینڈ ہے، کیونکہ کوانٹم فزکس یہ کہتی ہے کہ بس ایسا ہوتا ہے، یہ سٹرنگز وائبریٹ کرتی ہیں، یہ نیچرل ہے، لیکن ٹیسلا کی کھوج اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بات کی کھوج کی کہ یہ وائبریشن دراصل پیدا کیسے ہو رہی ہیں، کیا ہم اس کے اندر کوئی بدلاؤ کر سکتے ہیں، اور اگر ہاں تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ٹیسلا کی ریسرچ کے مطابق یہ سٹرنگز یعنی آواز کی لہریں ایک فزیکل وجود کو پیدا کرتی ہیں، کیونکہ آواز یا وائبریشن محض سنائی دینے والی چیز نہیں بلکہ اس کی فزیکل اثرات بھی ہیں، اور ٹیسلا کی اس ریسرچ کا مطلب میرے مطابق یہ ہے کہ اگر ان سٹرنگز کی آوازوں اور وائبریشن کا اثر نیگیٹو ہوگا، یعنی آپ بری چیزوں اور گناہوں سے گرے رہیں گے، تو یہ اپنے آس پاس موجود نیگیٹو چیزوں سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوں گی، بری چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی، اور آپ گناہوں کے اندر گرتے چلے جائیں گے۔ نیگیٹو انرجی والے شیطانی جنات بھی آپ کی اس نیگیٹو انرجی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اور بالکل اس کا الٹ، اگر آپ کی سٹرنگز کی انرجی پازیٹیو ہے اور آپ ایک نیک اور عبادت گزار انسان ہیں تو یہ پازیٹیو انرجی آپ کو مزید پازیٹیو چیزوں کی طرف کھینچے گی۔ مثلاً آپ کو عبادت کے اندر سکون آئے گا اور آپ اللہ کے مزید قریب ہوتے جائیں گے۔ ٹیسلا کی اس کھوج کو ہم مختلف فریکوینسیز کی آوازوں پر یعنی وائبریشن پر اگر کچھ پارٹیکلز رکھ کر دیکھیں تو بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بار نئی فریکوینسیز کی آوازوں کی وجہ سے ایک فزیکل شیپ سپیکرز پر مختلف طریقے سے بن کر آ رہی ہے، یعنی یہ کنفرم ہے کہ آپ جب چاہیں اپنی سٹرنگ فریکوینسی کو بدل سکتے ہیں، اور یہ انرجی اپنے آس پاس موجود ویسی انرجی کو اٹریکٹ بھی کرنے لگے گی۔ اگر آپ کی انرجی پازیٹیو ہے تو آپ کی لائف کے اندر بھی پازیٹیو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو عبادتوں کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کے اندر سکون آنے لگے گا، آپ کے ہر جائز کام کا وسیلہ خود بخود بننے لگے گا، اور جس کام کا بھی آپ ارادہ کریں گے اس کی راہ آسان ہوتی جائے گی، آپ کو وہاں سے کامیابی ہوگی جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور بالکل اس کا الٹ، اگر آپ کی انرجی فریکوینسی نیگیٹو ہو چکی ہے تو آپ کا دل گناہوں سے سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کو ویسے ہی ایول قسم کے لوگ ملیں گے، آپ کو ہر طرف سے ناکامی ہوگی، ہر وقت آپ ڈپریشن اور پریشانی کے اندر رہیں گے، مسلسل گناہوں میں رہ کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر آپ کو سکون ملے گا، یعنی آپ کی پرسنالٹی ایک ایول پرسنالٹی کے اندر بدل جائے گی، اور اسی کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن، یعنی آپ جیسا گمان دنیا میں کرتے ہیں ویسا ہی خود بخود آپ کی لائف کے اندر ہونے بھی لگتا ہے، اور اسی لیے اللہ پاک بار بار انسانوں کو فرماتا ہے کہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھا کرو۔ اس لا آف اٹریکشن کو اللہ پاک ایسے بیان کرتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جیسا گمان رکھے گا ویسا ہی پائے گا۔
اور دنیا اس لا آف اٹریکشن کو بالی ووڈ فلم کے ایک ڈائلاگ کی صورت میں اس طرح سے ڈیفائن کرتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ اس لا آف اٹریکشن کی پاور پر ہزاروں کتابیں چھپ چکی ہیں جو کہ اس سیکرٹ پاور کو نہ صرف روحانی بلکہ سائنٹیفک طور پر بھی بیان کرتی ہیں، مثلاً دی سیکرٹ، دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، تھنک اینڈ گرو رچ۔ یہ سب کتابیں اسی گمان کی طاقت پر بیس کرتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آپ جس چیز کو بھی زندگی کا مقصد بنا کر اس پر فوکس کرو گے ایک دن ضرور وہ سچ ہو جائے گی۔ آپ کی وائبریشن ایسے لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی جو یہ کام آسان کرنے کے اندر آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کا دماغ جو کہ سوچوں کا مرکز ہے وہ بھی نیورولوجیکلی اتنا سٹرونگ ہو جائے گا کہ آپ بڑے بڑے فیصلے بھی آسانی سے کرنے لگیں گے، وہ بڑے بڑے فیصلے بھی جو کہ باقی دنیا کے لیے کرنا بالکل ناممکن ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹائم کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ ہیوی لفٹ کرنے والے انسان، 500 کلو وزن اٹھانے والے سٹرونگ مین دی بیسٹ ایڈی ہال نے بھی اپنے ایک انٹرویو کے اندر کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا نے ہر روز یہ بتایا کہ اتنا وزن اٹھانا انسانی جسم کے لیے بالکل ناممکن ہے اور اس کی وجہ سے مجھے انجری یا ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، پر جب میں نے اپنے دماغ کو یہ سمجھا دیا کہ میں گاڑی اٹھا رہا ہوں جس کے نیچے میرے بیوی بچے موجود ہیں تو کوئی طاقت مجھے ایسا کرنے سے نہیں روک پائی، اور یہ ہے گمان کی طاقت۔ اب یہ تو لا آف اٹریکشن کی ایک سائنٹیفک مثال ہے جبکہ اس کے روحانی پہلو بہت ہی اثردار ہیں۔ لا آف اٹریکشن ایک ایسی طاقت، ایک ایسی سپر پاور ہے جو کہ خود آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ اس کی انرجی کو پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے اس کا بھی حل بتا دیا ہے۔ نماز، قرآن، اللہ کا ذکر اور نیک اعمال آپ کی انرجی اور سٹرونگ بنا کر اس کی فریکوینسی کو پازیٹیو انرجی کے اندر بدل سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو گمان کریں گے وہی ہوگا، یہاں تک کہ آپ اس کمال کو پہنچ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ولیوں کے اندر شامل کرے گا۔ اور اگر اس سب کو چھوڑ کر آپ کفر و شرک، بت پرستی اور گناہ کے اندر گرتے جائیں گے تو آپ کی اسی نیگیٹو انرجی سے شیاطین آپ سے اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کے دماغ پر قابو کر کے مزید گناہوں کی طرف آپ کو مائل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس نیگیٹو انرجی والے شخص پر تب تک اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے یا پھر واپس لوٹ نہ آئے۔ اور یہ پروسیس ایک دم سے نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ آپ کی نیگیٹو انرجی ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کی پازیٹیو انرجی آہستہ آہستہ سے بڑھنے لگتی ہے، لہٰذا آپ کو صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور حیرت کی بات بتاؤں کہ اللہ پاک نے جب قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب وہ کن کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، دراصل اللہ کا یہ حکم بھی ایک انرجی، ایک فریکوینسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی سٹرنگز کی وائبریشن کی طرف۔ اللہ کے حکم پر وہ سٹرنگز اپنی وائبریشنز کو بدل کر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس چیز کو سامنے تخلیق کر دیتی ہیں۔ یہ کن دراصل ایک الہی فریکوینسی، ایک حکم ہے جو کہ کائنات کے ہر ذرے کو حرکت کے اندر لے آتی ہے۔ سائنس آج اس کو وائبریشن یا انرجی کی لہریں کہتی ہے، لیکن قرآن اس کو اللہ کے حکم اور کلام سے تعبیر کرتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ اس لا آف اٹریکشن اور پازیٹیو انرجی کی فریکوینسی کو لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گول سیٹ کرنے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو اس پر یقین کرنا ہوگا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو بس اپنے دماغ کو یقین دلوانا ہوگا کہ اگر باقی لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کا یہ گول ایک دن آپ کی عادت اور اس کے بعد آپ کی منزل بن جائے گا، یعنی آپ کا گمان آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی دلوا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کا مقصد ہے جنت کو حاصل کرنا، تو آپ اپنی سوچوں کو اسی طرف فوکس کریں گے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ایکشن لیں گے اور اس کے بعد آخر کار اپنی منزل کو حاصل کر بھی لیں گے، کیونکہ آپ کا یہ گمان آپ کے مقصد کو آسان کرتا جائے گا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے راستے کھلتے جائیں گے، اور اسی کو تو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن۔ آئی ہوپ کہ آپ اس کا مطلب اب سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔